بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا کے ذریعے سے ساری کائنات کی نفی کہ سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جا۔ مشرق لا، مغرب لا، شمال لا، جنوب لا، آسمانوں پہ لا، زمینوں پہ لا، پتھروں پہ لا، پہاڑوں پہ لا، نوری پہ لا، ناری پہ لا، آفتابی پہ لا، خاکی پہ لا۔ لا کو ایسے پھرایا ہے میرے اللہ نے کہ اپنے سوا ہر شے کو کاٹ کے رکھ دیا ہے کہ یہ کچھ نہیں، سب اللہ ہے۔ صفر 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 لکھتے جاؤ، ساری کاپی بھر دو تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، اور ایک لگا دو پہلے صفر کے ساتھ تو ہر صفر دوسرے سے طاقتور بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ پیچھے الف کا کمال ہے، پیچھے ایک کا کمال ہے، ایک کو ہٹاؤ تو سب صفر ہے۔ اللہ اب ایک ہستی ہے تو جبریل طاقت ہے، صفر نہیں ہے۔ اللہ ہٹ جائے تو جبریل صفر ہے۔ میکائیل، اسرائیل، اسرافیل طاقت ہیں اگر اللہ ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ تینوں زیرو ہیں۔ جنت خوبصورت نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، اس کے پیچھے ایک ہے۔ اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جنت بھی زیرو ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جہنم بھی زیرو ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو زمین آسمان کچھ نہیں ہے۔ لا کے ذریعے سے ہر چیز کو توڑ کر دل کا قبلہ اللہ بنا اور چہرے کا قبلہ بیت اللہ بنا، تو تب تیری نماز مکمل ہوگی، تب تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ اس وقت دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، وہ پیسہ ہے، پیسہ پیسہ ہے۔ دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، صرف کمائی ہے، صرف پیسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لا کے ذریعے سے کہتا ہے مجھے قبلہ بنا، دل مجھے دے۔ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کرنا سیکھ۔ اس دل کو اللہ کے لیے خالص کر، سب سے کٹ کر، لا الہ لا الہ لا الہ، تلوار چلتی ہے لا الہ لا الہ لا الہ، پھر اللہ کے ساتھ تمام ہوتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، صرف اللہ، نیچے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ادھر دیکھو تو اللہ اور اوپر دیکھو تو اللہ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، مشرق میں دیکھو تو اللہ اور مغرب میں دیکھو تو اللہ۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کے جلوے ہیں، جدھر منہ پھیرو گے سامنے اللہ کی قدرت ہے، جدھر دیکھو گے اللہ کے نظام اور شاہکار ہیں۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ حج سے پہلے سیکھنے کی چیز ہے۔ حج کر کے زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ وہ بغیر سیکھے جا کے بیٹھ جاتے۔ پہلی جماعت کے بچے کو ایم اے کا پرچہ پکڑا دو، لو جی حل کرو۔ حج پر جانے سے پہلے بہت سی تیاری ہے، جیسے اب یہ آپ کو ظاہری تیاری کے لیے جمع کر رہے ہیں، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، یہ لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے، یہ نہیں لے جانا، وہ نہیں لے جانا۔ اسی طرح اللہ کے دربار میں جانے کے کچھ اور آداب ہیں۔ دربار شاہی میں جانا ہو تو اس کے آداب ہیں، وہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کو دل میں اتارنے والا، محمد الرسول اللہ یہ اس وجود میں ڈھلنے کی محنت۔ میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں 10-12 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں، ہر جگہ پاسپورٹ یہ جی، ویزا یہ جی، جاؤ جی، پاسپورٹ دکھاؤ حاضر، ویزا بھی دکھاؤ یہ جی، اچھا جی جاؤ جاؤ۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ نے آپ کو پاسپورٹ بنانے کی تکلیف نہیں دی، بنا کے دے دیا۔ ان سے پوچھو جو نئے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہماری جماعت سوات میں تھی،
تو ایک نوجوان اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑ رہا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی نے، اب پتہ تو لگتا نہیں، شیو کیا ہوا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کون ہے، کیا پتہ چلتا، تو اس نے اس کو دعوت دینی شروع کر دی. وہ سنتا رہا، پھر کہنے لگا، وہ ذرا ادھیڑ عمر تھے، کہا بابا جی آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں، مجھے پتہ ہے ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں، پتھر کی پوجا ہے، لیکن اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑتے ہیں، اور آگے کوئی ایک مسلمان نہیں جو مجھے قبول کرے. مجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں، اور جن 70 رشتوں کو توڑوں گا اس کا آگے مسلمانوں کے پاس متبادل کوئی نہیں. مجھے پتہ ہے ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن میں بندھا ہوا ہوں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، پاسپورٹ اس نے بنا کے دے دیا. اب کہتا ہے ویزا تو لگوا لو، یہ اتنا تو کرو کہ ویزا تو لگواؤ، کم از کم میرے نبی کے سانچے میں تو ڈھل کے آؤ. اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم. ابو نواس ایک شاعر ہے، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ تو دشمن کے روپ میں آئی تو مجھے دشمنوں سے بھی پیار ہو، تو نے میرے دشمن کا روپ دھارا تو مجھے دشمنوں سے بھی عشق ہو گیا کہ تیری جھلک جہاں بھی ہوگی مجھے وہ پیاری لگے گی. تو یہ پہلا سبق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اتنا اندر میں اترے کہ وہ بیج کی طرح اور گٹھلی کی طرح اپنی کومپل کو باہر نکالے، پھر وہ محمد رسول اللہ درخت بن کر پورے وجود پر چھائے اور پوری زندگی پر چھائے. تو یہ پہلی محنت. پھر اس کے بعد نماز ہے جو 5 وقت اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی. 50 دینی 5 تھیں، شروع 50 سے کیا. جب 5 ہی دینی ہے تو 5 سے ہی شروع فرماتے. میرے حبیب 5 نمازیں 50، پتہ ہے نہ پڑھی جا سکتی ہیں نہ دینی ہیں، صرف اس کی عظمت اور اہمیت بٹھانے کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس آیت کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ نماز تو دوں گا 5، لیکن مطالبہ ہوگا 24 گھنٹے میں وہ زندگی گزارو جو نماز والی ہے. جیسے نماز میں تم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، تو تم جب باہر جاؤ تو تمہاری آنکھ حرام نہ دیکھے، اور نماز میں تم ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑے ہو تو نماز کے باہر تمہارے ہاتھ ظلم کے فیصلے نہ لکھیں، ظلم کے فیصلے نہ لکھیں. جب ترازو غلط چلتا ہے تو یہ ظلم کا ہاتھ استعمال ہوا ہے. جب تمہاری زبان صرف چند مخصوص بول سکتی ہے، ادھر ادھر کا بولے گی تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے جب تو نماز کے باہر ہو تو ایسا بول نہ بولو جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں. ایسا بول جس سے نماز ٹوٹے، اس سے آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن ایسا بول جس سے اگلوں کے دل ٹوٹتے نہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. وہ صبح سے شام تک زبان زبان زبان. نماز، اور نماز اللہ نے 5 وقت مانگی. پھر اپنے حبیب پر تہجد فرض کی، قم اللیل الا قلیلا. میرے نبی باقیوں کے لیے نفل، آپ کے لیے فرض. رات کو میری آپ کی بات ہونی چاہیے. کیوں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ دن میں بہت مصروف رہتے ہیں دعوت تبلیغ کے کام میں، لہذا رات کا کچھ حصہ مجھے دے جس میں میری اور آپ کی بات. جس نے بھی اللہ کو پایا ہے رات کے آنسوؤں سے ہی پایا ہے. جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے رات کے اندھیروں میں ڈھونڈا. عجب بات ہے، دنیا ڈھونڈنی ہو تو روشنی چاہیے، اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو رات کا اندھیرا چاہیے. لیکن اب 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 90% نہیں پڑھتے. حج پہ جا کے بھی نہیں پڑھتے، عادت ہی نہیں پڑھی ہوئی تو حج کے جا پہ بھی نہیں پڑھتے. نماز. تیسری چیز ہے زکوٰۃ، جو اللہ نے مالدار پر فرض کی ہے. اچھا ایک بیچ میں جب ہمارے نبی 50 نمازیں لے کر واپس چل پڑے، کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا یا اللہ ٹھیک، تو میں نے پڑھا تو کہیں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کیا ہوگا کہ میرا نبی تو 50 لے کے چل پڑا، اسے واپس بھیجو. اس کی امت نے تو 5 کو نہیں پڑھنی ہے، 50 کے تو پڑھن، اس کو میرے پاس واپس بھیجو.
تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ کہ بہت اچھی رہی۔ کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں ملی۔ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی منت کرتا ہوں، ایک کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جا کر تھوڑی کروائیں۔ پھر آپ واپس گئے سدرۃ المنتہا، تو اللہ نے کتنی کام کی؟ 5۔ چلو اللہ تعالیٰ 45 کٹھی اڑا دیتا، اچھا میرے حبیب 5۔ پھر واپس، پھر ہمارے نبی نے نہیں کہا یا اللہ بہت زیادہ ہیں، تسلیم و رضا، تسلیم و رضا۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یہ دعا روز میرے نبی صبح و شام مانگتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کتنی؟ 45، واپس، پھر 5، پھر 5، پھر 5، اڑتے گئے 5 رہ گئے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کتنی؟ کہا 5۔ کہا نہیں واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے۔ کہا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، 5 ختم ہو رہی ہیں، اب گیا تو یہ 5 بھی چلی گئی تو میری امت تو ختم ہو گئی، میری امت تو محروم ہو گئی، لہذا اب میں نہیں جاتا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، ویسے مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے وہ بھی نہ پڑھی، یہ کراچی والے 5 کہاں پڑھیں؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ تجربہ کر چکے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی، اب میں نہیں واپس جاؤں، جس نے پڑھنا ہوگا پڑھے گا، نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھے، ہر کوئی اپنے کیے کا اجر اللہ سے لے لے۔ تو صرف عظمت اور اہمیت بٹھانے کی، جب آپ اس 5 پر موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے چل پڑے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب پڑھنے کو 5 لیکن میرا بول وہی، لکھوں گا 50، ہر نماز 10 لکھی جائے گی، ہر نماز 10 لکھی جائے گی۔ پھر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، مالداروں پہ زکوٰۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ زکوٰۃ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، اور خود بھی پڑھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں، جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھ۔ اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی، جو آپ کا درود ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا، ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اور بہت تھوڑی فرض کی، پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے، اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے، اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے، پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو، 2,500 دے دو، اگر استعمال ہو جائے تو کوئی سال سے 1 دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا، 82 دفعہ، اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو۔ میرے نبی نے ترغیب دی، سبق درہم 100,000 درہم، 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے، جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا۔ جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا،
جس نے 1 لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا، جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے نہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے۔ آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو کہے گا اے بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو، مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پین۔ یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ، یہ لیجئے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا، فرمایا عمر ما خلفت، واہ واہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، میں گیا۔ سوال سے ہی وہ پتہ چلے گا، بات میری کلی اڑ گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں۔ پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے بعد جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو ان کا ترکت اللہ و رسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے، اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فخر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر
تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابوبکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا۔ اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر، کسی کو مالدار۔ مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا۔ اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں۔ جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں۔ یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے۔ بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں، اسلم ڈرائیور، آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی۔ خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی۔ تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے۔ تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے، میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ 2.5% تو فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں، یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی۔ 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا، پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچاتی۔ آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی۔ اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے، سامری بھی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا۔ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا، اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی۔ جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا۔ میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے،
تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا، اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو۔ پھر مزدور سے فرمایا، یعنی دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا۔ یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں۔ میں ایک روزہ رکھتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ کہ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے گا۔ تو مال خرچ کرنا یہ تیسری بنیاد۔ چوتھی بنیاد ہے روزہ۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے۔ صاحب اکرام نے کہا اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ بہت مشقت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اب یہ اپنا طریقہ بدل دیں، اب یہ پتلا کپڑا پہنے، اب یہ اچھا کھانا کھائے، اب یہ کوئی نوکر رکھ لے جو ان کے لیے کھانا پکایا کرے۔ لیکن بھائی بات کون کرے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی سے کہو وہ بات کرے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا گیا کہ آپ ان سے بات فرمائیے، اگر حضرت مان جائے تو پھر ہماری بات بتا دینا، اور اگر نہ مانے تو پھر ہمارے نام نہ بتانا۔ اور وہ مشورہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 صحابہ تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ مشورہ کرنے والے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ملکوں کے وفد آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے وفد آتے ہیں، اب آپ اچھا کھانا کھایا کرے، اچھا لباس پہنا کرے، اور کوئی نوکر رکھ لے جو آپ کی خدمت کیا کرے گا، جس سے آپ کو راحت پہنچیں گی۔ تو فرمایا بیٹی گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا یہ تجھے پتہ ہے؟ تو بیٹی نے کہا ہاں پتہ ہے، کہ صبح کو کھایا تو شام کو نہ کھایا، شام کو کھایا تو صبح کو نہ کھایا۔ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے کہ ایک دفعہ کھانا تو نے گھر میں ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے کھانے کو میز پر دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ نے غصے سے وہاں سے کھانا اٹھوا کر زمین پر رکھ کر کھایا تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو بیٹی تجھے یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، جب میلا ہوتا تھا تو خود ہی دھوتے تھے اور دھو کر اسے خشک کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر آپ کا انتظار کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو ابھی آپ کا جوڑا خشک نہیں ہوتا تھا، آپ انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کا جوڑا خشک ہوتا اور اسے پہن کر پھر آپ جا کر نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا اے بیٹی تجھے یاد ہے کہ ایک عورت نے آپ کی خدمت میں 2 چادریں بھیجی تھی، ایک چادر پہلے بھیج دی تھی، دوسری میں دیر ہو گئی تو آپ کے پاس سوائے اس کے چادر کے کوئی کپڑا نہ تھا، تو آپ نے چادر کو گانٹھ لگا کر اپنے ساتر کو ڈھاکا اور جا کر نماز پڑھائی تھی۔ فرمایا تجھے یاد ہے؟ بیٹی نے کہا یاد ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہوئے۔ فرمایا بیٹی سن لے، میری اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے جیسے 3 راہی، 3 مسافر چلے، پہلا ایک چلا اور چلتا چلتا منزل مقصود پر پہنچا، پھر دوسرا چلا اور وہ بھی چلتا چلتا منزل مقصود پر پہنچا، اب میری باری ہے، اللہ کی قسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہٹوں گا اور اپنے آپ کو مشقت پر رکھوں گا یہاں تک کہ میں اپنے نبی سے جا کر مل جاؤں۔ میرے 2 ساتھی ایک جگہ پہنچ چکے ہیں، اب میری باری ہے اور مجھے بھی پہنچنا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو جنت کی ایسی بشارتیں ملی اور آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر ہیں دنیا میں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، اور 2 وزیر آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میری دائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ میرے آگے اذان دیتا ہوں گا۔ یہ ساری خوشخبریاں سنی ہیں، لیکن بیٹی سے کہہ رہے ہیں میرا سر زمین پر ڈال دے، میں اپنے چہرے پر مٹی ملانا چاہتا ہوں کہ میرے رب کو اس پر ترس آ جائے۔ میرے بھائیوں، یمروک لڑائی کا میدان، ایک نوجوان لڑکا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے ابو عبیدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، تمہیں کوئی پیغام پہنچانا ہے تو بتاؤ۔ جذبہ دیکھو، حضرت ابو عبیدہ رونے لگے اور کہا ہے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دینا، آپ نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے ہم نے ان کو سچ پایا، اور اللہ کی مدد آپ نے
आंखों से देख ली, मर रहे हैं और जन्नत को जा रहे हैं। एक सहाबी के भतीजे को उठाया कर लाया गया, जख्मी किए पड़े हैं। उनके चाचा बड़े सहाबी थे, देखा तो रोने लगे और कहने लगे, या अल्लाह मेरे भतीजे को ठीक कर दे। वसीदे को थोड़ा सा होश आया तो कहने लगे, चाचा मेरे लिए दुआ मत करो, वो देखो हूर मुझे पुकार रही है, मेरे लिए दुआ मत करो। ये वो लोग हैं जो नेक अमाल करके आखिरत वाले बन गए।